السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو عباس کے دور کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ہادی آخری خلیفہ تھے اور اس کے بعد ان کے والد کی وصیت کے مطابق ان کو بھائی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، یعنی ہارون کو، لیکن ہادی چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں، تو انہوں نے اس کے لیے کچھ کوششیں بھی کی، لیکن ہارون رشید جو تھے ان کے کوئی اتالیق جو ہیں یحییٰ برمکی وہ اس میں رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کا تفصیلی حال ہم آگے پڑھتے ہیں۔ تو ہارون رشید کا جو دور خلافت تھا یہ 107 ہجری تھا، 193 ہجری رہا، وہ مطابق 786 عیسوی تا 808 عیسوی۔ تعارف: ہادی کی وفات پر ہارون ربیع الاول 170 ہجری میں مسند خلافت پر بیٹھے اور 164 ہجری میں یعنی خلافت پر بیٹھنے سے تقریباً 6 سال پہلے مہدی نے اسے مشرقی مملکت کا گورنر مقرر کیا اور 165 ہجری میں ایک لشکر جرار کے ساتھ قسطنطنیہ کی مہم پر بھیجا، جس میں وہ فتح یاب اور کامران واپس آئے۔ ان کے جو والد تھے انہوں نے ہارون کو مشرقی مملکت کا گورنر مقرر کیا تھا، ان کو گورنر تھے یہ، اور ایک اور اہم کام ان کو جو دیا تھا، ایک لشکر جرار دے کر قسطنطنیہ روانہ کیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یہ مسیحی فوجیں بہت شورشیں کر رہی تھیں اور بار بار ان سے آ کے ٹکراتی تھیں، تو اس کی سرکوبی کے لیے ان کے والد نے ان کو قسطنطنیہ بھیجا۔ وہاں وہ کافی ان سے پھر جنگیں ہوئیں مسیحی فوجوں سے، کئی ٹکراؤ ہوئے، لیکن یہ ہارون رشید کامیاب رہے اور کافی حد تک ان شورشوں کو مسیحیوں کی دبا دیا، لیکن قسطنطنیہ پر قبضہ نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ اور پھر یہ قبضہ قسطنطنیہ پر جو ہوا یہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہوا، جس کا احوال ہم آگے پڑھیں گے۔ مہدی کے بعد ہادی خلیفہ بنا تو اس نے ہارون کی ولی عہدی کو منسوخ کر کے اپنے بیٹے جعفر کو جانشین نامزد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے قابل اور ہوشیار اتالیق یعنی ہارون رشید کے جو اتالیق تھے، اسسٹنٹ تھے، یحییٰ برمکی نے ہادی کو اس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ ہادی اور ہارون دونوں پر ان کی ماں خیزران کا بڑا اثر تھا۔ ہادی اور ہارون بھائی تھے، ان کی والدہ کا نام خیزران تھا اور وہ کافی اپنے بیٹوں کے معاملات میں کنٹرول رکھتی تھیں، اور جب تک وہ زندہ رہیں سلطنت کا اہم کام انہی کے مشورے سے سر انجام پاتا رہا۔ علویوں کی بغاوتیں: ہارون نے آل علی سے نہایت اچھا سلوک کیا، ان پر سے قید و بند کی پابندیاں اٹھا دیں اور ان کے جو لوگ بغداد میں نظر بند یا زیر حراست تھے ان کو آزاد کر کے واپس مدینے جانے کی اجازت دے دی، نیز ان کی ضبط شدہ املاک بھی واپس کر دیں، مگر اس حسن سلوک کے باوجود بھی علویوں نے چند ایک مقامات پر شورشیں برپا کر کے خلافت کو اپنے خاندان میں منتقل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 176 ہجری میں نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے ویلم نے اپنی امامت کی بیعت لے کر علم بغاوت بلند کیا، یعنی پہلی بغاوت جو بلند کی وہ نفس زکیہ جو تھے یعنی محمد بن عبداللہ، انہوں نے شروع کی۔ مشرقی ممالک کے اکثر باشندے ان کی حمایت پر کمر بستہ ہو گئے اور چند ہی دنوں میں ان کی قوت و جمعیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ شاہی افواج سے ٹکر لینے لگے۔ ہارون نے ان کی سرکوبی کے لیے فضل بن یحییٰ برمکی کو 50,000 سپاہ کے ساتھ روانہ کیا، لیکن فضل چونکہ اہل بیت کا ہمدرد تھا، سپہ سالار تو تھے یہ، لیکن وہ اہل بیت یعنی اہل شیعہ علی کے ہمدرد تھے، اس لیے جنگ کرنے کے بجائے سمجھا بجھا کر یحییٰ کو صلح پر آمادہ کیا۔ شرط یہ ٹھہری کہ خلیفہ خود اپنے ہاتھ سے امان لکھ کر دے
اور اس پر معززین کے دستخط ہوں۔ فضل نے اس کی اطلاع ہارون کو دی تو اس نے ان سب شرائط کو تسلیم کیا اور اپنے قلم سے صلح نامہ تحریر کر کے اس پہ علماء اور فضلہ کے دستخط ضبط کرائے اور میں تحائف و ہدایہ کہ یحییٰ کو بھیجا۔ فضل انہیں ساتھ لے کر، یعنی ان کے تحفے اور ہدایات جو تھیں ساتھ لے کر بغداد میں آیا۔ ہارون نے ان کی بڑی آوبھگت کی اور انعام و کرام سے مالا مال کیا، لیکن آخر میں قید کر دیا اور اسی قید خانے میں وہ وفات پا گئے۔ یعنی آخر تک اس کو خطرہ رہا کہ وہ آخرکار غداری کریں گے یا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو اس لیے انہوں کو قید کر دیا اور اسی حالت میں وفات پا گئے۔ ادریس، یحییٰ کے ایک اور بھائی ادریس ہادی کے زمانے میں بھاگ کر افریقہ کی طرف چلے گئے۔ علاقہ فاس کے باشندوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور بیعت کر کے اپنا امام تسلیم کر لیا۔ چونکہ 172 ہجری میں انہوں نے المغرب یعنی مراکش میں ادریسی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ چنانچہ انہوں نے 172 ہجری میں المغرب یعنی مراکش جس کا نام ہے ادریسی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اہل افریقہ کی بغاوتیں، مزید کئی بغاوتیں ہوئیں ہارون رشید کے دور میں، تو اس کی تفصیل ہے کہ کس طرح انہوں نے کیا بغاوت تھیں اور ان کو کس طرح نپٹا۔ 177 ہجری میں ہارون رشید نے فضل ربی کو افریقہ کا والی اور اس کے بھتیجے کو مغیرہ کو تیونس کا امیر بنا کر بھیجا۔ مغیرہ تندخو اور اکھڑ مزاج نوجوان تھا۔ اس نے فوج اور رعایا کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیے جس سے وہ اس کے خلاف ہو گئے۔ فضل کو لکھا کہ اسے معزول کر کے کسی اور کو امیر مقرر کرے، لیکن فضل ان کے مطالبے کو ٹھکرا دیا۔ اس پر لوگوں نے ایک رئیس عبداللہ بن جارود کی سرگردگی میں بغاوت کر کے مغیرہ کو تونس سے نکال دیا اور افضل سے کہا کہ ہم نے مغیرہ کو اس کی بدسلوکی سے ناراض ہو کر نکالا ہے، ہمارا مقصد بغاوت نہیں ہے، اگر آپ کوئی بہتر امیر بھیج دیں تو ہم اس کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ اس پر فضل نے اپنے چچاداد بھائی عبداللہ کو تیونس کا حاکم بنا کر بھیجا، لیکن ابن جارود نے مشہور کر دیا کہ فضل بڑا فریب کار ہے۔ اس وقت اس نے ہمیں مطمئن کرنے کے لیے نئے امیر کی تقرری کر دی ہے، امن و امان قائم ہو جانے پر وہ ہم سے بدلہ لے گا۔ اہل تیونس پھر بڑک اٹھے اور یلغار کر کے عبداللہ اور اس کے ساتھیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اب جارود نے کھلم کھلا بغاوت کا اعلان کر دیا اور آس پاس کے امیروں کو ساتھ ملا کر ایک زبردست جمعیت فراہم کر لی۔ اس لشکر جرار کے ساتھ وہ قیروان پر حملہ آور ہوا اور فضل کو بھگا کر خود قابض ہو گیا، یعنی شمالی افریقہ پر اس نے قبضہ کر لیا ابن جارود نے۔ ہارون نے اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے ہرسمہ بن عین اور یحییٰ بن موسیٰ کو مامور کیا۔ ہارون تو مرکزی حکومت کے خلیفہ تھے پورے اسلامی مملکت کے، اور تو انہوں نے پھر ایکشن لیا اور اس بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے انہوں نے ہرسمہ بن عین اور یحییٰ بن موسیٰ کو روانہ کیا۔ انہوں نے متعدد مروقع کے بعد باغیوں کو مطیع کیا اور ابن جارود کو گرفتار کر کے دارالخلافہ میں بھیج دیا، جہاں وہ قید کر دیا گیا، لیکن چھوٹے چھوٹے سرداروں کی بغاوتیں بدستور جاری رہیں۔ اس صورتحال سے گھبرا کر ہرسمہ نے افریقہ کی امارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ہرسمہ جو افریقہ کا گورنر بنا کے بھیجا گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ ہارون نے اس کے بجائے ابن مقاتل کو قیروان کا گورنر مقرر کیا۔ ابن مقاتل سخت اکھڑ مزاج انسان تھا، جس کے باعث تمام افریقہ میں دوبارہ بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ ابن مقاتل ان کے مقابلے میں عاجز آ گیا اور بھاگ کر طرابلس میں پناہ لی۔ اسی اثنا میں ابراہیم بن اغلب والی اجزاب منظر عام پر آیا اور باغیوں کو شکست دے کر تمام ملک میں امن و امان بحال کر دیا۔ ہارون اس کی بہادری اور تدبیر سے اتنا متاثر ہوا کہ افریقہ کی امارت مستقل طور پر اس کے تحویل میں دے دی۔ ابراہیم کی حیثیت دوسرے صوبائی گورنر کی سی تھی،
وہ تمام امور میں خود مختار تھا اور خلیفہ کو صرف 40,000 درہم سالانہ خراج ادا کرتا تھا، یعنی ٹیکس دیتا تھا۔ 184 ہجری کے قریب وہ موجودہ الجیریا اور تیونس کے علاقے کا خود مختار حکمران بن گیا اور اغلبی خاندان کا بانی ٹھہرا۔ ابراہیم بن اغلب، جس کو بعد میں افریقہ کا گورنر بنا دیا ہارون نے، اس نے پھر وہاں امن و امان قائم کیا اور اس کے علاوہ الجیریا اور تیونس کا بھی حکمران بن گیا، اور ہارون کو وہ ٹیکس دیتا رہا، اپنی حکومت کا ٹیکس دیتا رہا۔ اس طرح تقریباً نیم خود مختار حکمران بن گیا وہ۔ خارجیوں کی بغاوتیں، ایک اور بغاوت جو اٹھی ہارون کے عہد میں وہ خارجیوں کی تھی۔ 178 ہجری میں ایک مشہور خارجی رئیس ولید بن ظریف نے جزیرہ میں علم بغاوت بلند کیا اور اتنی طاقت پکڑ لی کہ بارہا شاہی افواج کو شکست دی۔ بالآخر ہارون نے معن بن زائدہ کے بھتیجے یزید شیبانی کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا۔ یزید اور ولید ہم قبیلہ تھے، اس لیے یزید جنگ سے کتراتا تھا، چاہتا تھا کہ کس طرح صلح ہو جائے۔ مشیروں نے خلیفہ سے شکایت کی کہ یزید جان بوجھ کر لڑائی ٹال رہا ہے۔ اس پر ہارون نے ایک تحدید آمیز خط لکھا اور حکم دیا کہ جلد از جلد ولید کا خاتمہ کرو۔ یزید نے ولید کو کہلا بھیجا کہ خواہ خلق خدا کو مروانے سے کیا فائدہ، اور ہم تم باہم لڑ کر تصفیہ کر لیں۔ اس پر وہ میدان میں آ گئے اور دونوں سردار کئی گھنٹے تک لڑتے رہے اور فوجیں کھڑی تماشا دیکھتی رہیں۔ بالآخر ولید مارا گیا اور یزید فتح مند واپس آیا۔ شام و سندھ اور موصل کی بغاوتیں، ایک اور بغاوت ہوئی ہارون کے دور میں اٹھی، وہ شام میں اور سندھ میں موصل کی بغاوتیں تھیں۔ 176 ہجری میں شام کی یمینی اور مصری قبائل میں جنگ چھڑ گئی، وہ بڑا کشتخون شروع ہو گیا۔ دمشق کے حاکم عبدالصمد نے اس میں صلح کرانے کی بہتری کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ ہارون نے اسے معزول کر کے موسیٰ بن عیسیٰ کو وہاں کا امیر مقرر کیا، جس نے کئی خریز مواقع کے بعد اس شورش کو ختم کیا۔ چند مصری اور یمنی قبائل سندھ میں بھی آباد تھے، یعنی ہندو پاکستان کے علاقے میں۔ شامی فتنے کی خبر سن کر انہوں نے بھی جنگ شروع کر دی، یعنی آپس میں لڑ پڑے مصری اور یمنی قبائل۔ خلیفہ نے اس شورش کو دبانے کے لیے ایک کے بعد دیگر کئی حاکم بھیجے مگر سبھی ناکام رہے۔ تعداد اور قوت کے اعتبار سے مصریوں کو فوقیت حاصل تھی، اس لیے انہوں نے یمنیوں کو مار بھگایا اور سندھ کے اکثر علاقوں پر قابض ہو کر علم بغاوت بلند کر دیا۔ تنگ آ کر ہارون نے داؤد بن حاتم وہلبی کو ایک کثیر تعداد فوج کے ساتھ ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ داؤد نے متعدد مورکوں کے بعد مصری قبائل کا زور توڑا اور مقبوضہ علاقوں کو ان سے آزاد کرایا، یعنی آخرکار ان کو علاقوں کو جس پر مصری فوجوں نے قبضہ کر لیا تھا ان سے آزاد کرا لیا۔ 177 ہجری میں موصل کے ایک سردار عطاف نامی نے بغاوت کر کے سارے صوبے پر قبضہ کروا لیا اور متواتر 2 سال تک قابض رہا۔ اس کے خلاف ہارون رشید نے خود لشکر کشی کی، یعنی خود گیا فوج لے کر اور اسے شکست دے کر بھگا دیا۔ آئندہ بغاوتوں کا سدباب کرنے کے لیے موصل کی شہر پناہ مسمار کرا دی، یعنی فصیل جو تھی شہر کے گرد بنی ہوئی تھی اس نے گرا دیا تاکہ آئندہ بغاوتیں نہ ہوں، اور اس بغاوت کو بھی ختم کر دیا جو ایک سردار عطاف نامی کر رہا تھا۔ تو یہ وہ صورتحال تھی، اور اس طرح کئی بغاوتیں ہارون رشید کے دور میں ہوئیں، لیکن اس نے بڑی کامیابی سے ان کا سدباب کیا اور ان بغاوتوں کو کچل دیا۔ مزید احوال انشاءاللہ ہم آئندہ قسط میں پڑھیں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔